سوشل میڈیا پر کل پرسوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے. ایک کالا باولا کتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے زبان تام دراز کر رہا ہے اور بکواس کر رہا ہے. اور میں اس موڑ پر ارباب اقتدار کو یہ باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہیں ادارے اور کہاں ہیں ایجنسیاں اور کہاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے. پھر جب کوئی عاشق اپنا فیصلہ سناتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ماں برائے عدالت ہو گیا ہے, پھر کہا جاتا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اب جب اس طرح کے باولے کتے کھلم کھلا خلیفہ دوم حضرت تاجدار عدالت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بکواس کریں گے یا دیگر صحابہ میں سے کسی مقدس ہستی کی توہین کریں گے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. دیکھیے جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. وہ عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں. عمر کے لیے انہوں نے حدیثیں جو 30 سال رسول کے بعد دمشق کی فیکٹری میں حدیثیں گڑھی گئیں, اس میں یہاں تک کہ گڑھی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. جبکہ یہ بات رسول کے شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عادی, جس کا پرسنل کیریکٹر بہت خراب, جس کی ماں کا کیریکٹر اچھا نہیں, جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار اور اعلیٰ درجے کا کافر اور حالات کے تحت مسلمان ہو گیا, اس کو رسول کہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر حضرت علی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو مولا بنانے کے بجائے عمر کو کہہ دیتے کہ اب ان کی نبوت میرے بعد چلے گی یا میرے درجے کا ان کو سمجھنا, جو یہ کہیں سمجھنا کہ میں نے کہا, تو شاید یہ اختلاف ہی نہ ہوتا. اگر رسول کہہ دیتے تو مجبوراً ہم بھی مانتے, کیونکہ بہرحال رسول کی بات تو ہم ٹال نہیں سکتے. اس لیے جب قانون پاس ہوا تھا پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہم نے تحسین کی داد پیش کی تھی کہ اہل بیت اطہار میں سے اگر کسی کی کوئی توہین کرے تو یقیناً وہ بھی اس سزا کا حقدار ہے, اور اگر صحابہ کرام میں سے کوئی کرے تو وہ بھی سزا کا حقدار ہے. اب ایک باولا کتا کھلے عام صحابہ میں سے ایک بہت بڑی ہستی پر اتنے طرح طرح کے برے جملے بول رہا ہے, بکواسات کر رہا ہے اور اپنے حرامیوں نسل اور خبیث الفطرت ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں رحم اللہ عمرہ, تو میں کہوں گا میرے سرکار نے جب جملے فرما دیے, کوئی کالی ماں کا کالا بکواس کرتا بھی رہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. میرے سرکار خود واضح فرما رہے ہیں رحم اللہ عمرہ, میرا اللہ عمر پر رحم و کرم فرمائے. فرمایا کیوں؟ یقول الحق وان کان مرا, اگرچہ حق کہنا مشکل ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے, پر میرے عمر کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے, میرے عمر اس کو کہہ جاتے ہیں. اور فرمایا آگے ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا آپ نے کہ اللہ عمر فاروق کے بعد اللہ عثمان ذو النورین پر رحم فرمائے, تستحییہ الملائکہ, کہ اللہ کی رحمت والے فرشتے بھی ان کا حیا فرماتے ہیں. پھر فرمایا رحم اللہ علی. تو اب اس حدیث کے اندر بھی سرکار نے خود 4 شخصیات کا ذکر فرمایا ہے اور 4 کے لیے دعا فرمائی ہے. تو کیا معاذ اللہ باقی کے لیے دعائے رحمت نہیں ہے یا باقی کے لیے سرکار کے دل میں پیار نہیں ہے؟ سرکار یقیناً سب کے لیے دعائے رحمت فرماتے تھے, سب کے لیے پیار رکھتے تھے, اور اسی لیے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہ دینا, میرے صحابہ کی توہین نہ کرنا. اب سرکار نے وہاں سبھی کے لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, وہاں بھی سبھی کے لیے فرمایا. اس لیے کئی مقامات پر بالعموم ذکر فرما دیا, کئی مقامات پر بالخصوص ذکر فرما دیا. اس لیے آل حق جب اس نعرے کو بلند کرتے ہیں تو کسی دوسری شخصیت پر تان مراد نہیں ہوتا, کسی دوسری شخصیت کی توہین مراد نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ ان کا ذکر بطور عبادت کیا جاتا ہے. اسی واسطے تو مجدد الفسانی قدس سر العزیز نے ایک خطیب کا محاسبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا, جس نے خطبہ جمعہ کے اندر
جب 4 یاروں کا نام لینا پسند نہ کیا تو آپ نے فرمایا ذکر خلفائے راشدین اگرچہ از شرائط خطبہ نیز ولیکن شعار اہل سنت است، پر اگرچہ ان کا ذکر خطبہ کی شرط نہیں مگر سنی ہونے کی نشانی ہے، سنی ہونے کی علامت ہے۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ سنی کو یہ سعادت حاصل ہے، سنی جیسے 5 تنی ہے ویسے 4 یاری بھی ہے، اللہ نے اس کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے اس پیغام پہ اپنی بات کو مکمل اور ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ طبقہ جو خود بدبخت ہے یا کچھ ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے جو لقمہ خور ہیں، ان کے جو ہم نوا ہیں، انہیں پریشانی ہوتی ہے اس نعرے سے، وہ مختلف طریقوں سے اسے دبانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نعرہ دبایا نہیں جائے گا۔ اور میں اس موضوع میں آج پھر ایک بار خراج تحسین پیش کروں گا حضرت شیر اہل سنت مناظر کبیر حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سر العزیز نور اللہ مرقدہ کو، کہ جب ایک پنڈی کا باولا پیر بغض 4 یار کے اندر اس نعرے کو روکنا چاہ رہا تھا اور معاذاللہ برطانیہ میں بیٹھ کر وہ اپنی مذموم اور گھٹیا سوچ کا اظہار کر رہا تھا، حضرت شیر اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اسی کے گھر میں جا کے اس کو دبا کے اور اس سے منوا کے اس چیز کا واضح اعلان کیا تھا کہ نعرہ تحقیق کا جواب مصاب حق 4 یار ہوتا ہے اور اس کو لگانے والا یقیناً اہل سنت ہوتا ہے۔ اس لیے سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے وہ جملے کتنے خوبصورت اور جاندار ہیں۔ آپ نے اسی لیے برسوں پہلے کہا تھا کہ لوگوں ان سے دور رہو، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ اگر مجلس کرو گے، ان کے ساتھ ہم نوائی کرو گے تو پھر یقیناً تباہی مقدر ہوگی۔ اور خود سرکار بھی پہلے اس چیز کا اظہار فرمایا جس کا اکابرین بیان کرتے آئے۔ تو سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جملے کا وہ حصہ میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان سے میل جول، نشست و برخاست، سلام کلام سب حرام ہے۔ جن کے سینوں میں بغض صحابہ ہو، خواہ بغض صدیق اکبر ہو، خواہ بغض عمر فاروق ہو، یا بغض عثمان ذی النورین ہو، یا بغض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا دیگر کسی صحابی کا بغض موجود ہو، اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ان سے میل جول لمحہ فکریہ ہے ان خطباء کے لیے جو فریب خوردہ ہیں اور جا کے تقریریں کر آتے ہیں اور اگر ہم تو حق بیان کرنے گئے تھے، ہم تو فلاں کا ذکر کرنے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ان سے میل جول، نشست و برخاست، سلام کلام سب حرام ہے۔ اور خود آگے اس حدیث شریف کا حوالہ دیا، فلا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ۔ یہ بیان کر کے پھر آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو سنی ہو کر ان کے ساتھ میل جول رکھے، فرمایا سنی ہونے کا دعوے دار ہو کہ میں سنی ہوں، اور پھر ادھر بھی للچائی نظروں سے دیکھے، پھر ان سے بھی جفیاں ڈالے، پھر ان سے بھی سلام لے، پھر ان کے ساتھ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنے معاملات کرے، فرمایا جو سنی ہو کر ان سے میل جول رکھے، اگر خود رافضی نہیں تو کم از اشد فاسق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سنی ہو کر ان سے میل جول رکھے گا تو اندر مسئلہ ضرور ہے، اندر بیماری ضرور ہے، اندر پریشانی ضرور ہے، وہ چاہے ظاہر کچھ سالوں بعد ہو جائے، کچھ مہینوں بعد ہو جائے، یا کسی لمبے عرصے کے بعد ہو جائے۔ فرمایا مسلمانوں کو ان سے بھی میل جول ترک کرنے کا حکم ہے۔ کس سے؟ جو ان کا لقمہ خور بن رہا ہو، ان کا ہم نوا بن رہا ہو، ان کا ساتھی اور سنگی بن رہا ہو، باقیوں کو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جیسے گڑھے میں گر رہا ہے تو اپنے ساتھ ملنے والوں کو یہ گڑھے میں گرائے گا۔ اس لیے باقیوں پر یہ لازم ہے کہ ایسوں سے باز رہیں، ایسوں سے دور رہیں۔ تو اس لیے میں اختتامی جملوں پر یہ جملے کہتا ہوں، جس پیر سے تمہیں بو آئے بغض 4 یار کی، جس پیر سے تمہیں بو آئے بغض جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس مولوی سے خطیب سے تمہیں یہ بو آ رہی ہو، جس نقیب اور نعت خان سے تمہیں بغض صحابہ نظر آ رہا ہو، یا بغض اہل بیت نظر آ رہا ہو، ایسے نقیبوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے خطیبوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔
ایسے پیروں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے دوستوں اور یاروں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سنی کا یار بھی سنی ہو سکتا ہے، سنی کا رازدار بھی سنی ہو سکتا ہے، سنی کا پیار کرنے والا، سنی کا چاہنے والا، سنی کا غمخوار بھی سنی ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس موضوع کے آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ نعرہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، ان کی علامت ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، اور ہم اس کے دفاع کے لیے، ہم اس کے تحفظ کے لیے کل بھی میدان عمل میں موجود تھے، آج بھی میدان عمل میں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔